الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کون کہتا ہے دارا و سکندر اچھا کون کہتا ہے دارا و سکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا
عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کا کچھ حصہ، آیت نمبر 112 آپ نے سماعت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایمان والوں کی صفات، مومنوں کی خوبیاں، ان کی فضیلتیں بیان کی۔ اللہ رب العالمین صحیح بات سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے التائبون، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان ہے، فرشتوں کو مانتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جن کا ان چیزوں پہ ایمان ہے وہ ایمان والے کیسے ہوا کرتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوا کرتی ہیں۔ ارشاد ہے التائبون، پہلی ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہلی صفت وہ توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، ان کی دوسری علامت، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرنے والے ہوتے ہیں۔ الصائحون، ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ان کی چوتھی علامت وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، ان کی پانچویں اور چھٹی علامت، پانچویں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں۔ والآمرون بالمعروف، ساتویں اور آٹھویں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ والآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور وہ لوگ برائی سے منع کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، ایمان والے اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، جن ایمان والوں کے اندر یہ صفات ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اے میرے محبوب ان سے فرما دیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ وبشر المؤمنین، یہی ایمان والے ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے۔ پہلی خوبی التائبون، کہ ایمان والے توبہ کرتے ہیں، ایمان والے توبہ کرتے ہیں۔ ان سے کوئی خطا ہو جائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ان سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ فوراً اپنا رجوع اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم اپنے گناہ پہ توبہ کرتے ہیں۔ التائبون، پہلی ان کی خوبی کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ النور ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ تائب ہو جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پتہ یہ چلا کامیاب گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہ پہ توبہ کرنے والا ہے۔ کامیاب ایمان والا وہ ہے جو اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہے۔ سورۃ التحریم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، اللہ کی طرف خالص توبہ، سچی توبہ، توبۃ نصوحا،
خالص توبہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرو۔ جب تم اللہ کی طرف خالص توبہ کرو گے تو میرا رب کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی ایمان والے ہیں جن کے لیے ہم نے جنت کی خوشخبری رکھی ہے، جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا توبہ کرنے والا، گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطا، ہر فرزند آدم خطا کار ہے۔ آدم کی جو اولاد ہے، نسل آدم، ابن آدم، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرنے والا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز آپ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ کہا آدم کی اولاد گناہ گار ہے، لیکن گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ گناہ گار لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز وجل بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک اس کا آخری سانس جسم میں باقی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس وقت تک مہلت دے رکھی ہے جب تک اس پہ نزاع طاری نہیں ہو جاتی، یعنی آخری سانس اس کے جسم میں باقی ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا پیارا بندہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے قصص النبیین کے ٹائٹل سے ایک کتاب لکھی ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملک الموت آئے۔ آپ کے وصال سے 3 دن قبل طبیعت ناساز تھی۔ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے سیدنا جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور آپ کی طبیعت پوچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور پوچھ رہا ہے باری تعالیٰ کہ آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اے جبریل امین، اللہ کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کرنا، میری طبیعت بہت بوجھل ہے، طبیعت غمگین ہے، طبیعت ناساز ہے۔ جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، آقا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ جنت کے مالک آپ ہیں، حوض کوثر ہم نے آپ کو دے دیا، کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، پھر آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ کہا اے جبریل امین، مجھے جنت اور جہنم کی فکر نہیں، مجھے اپنی گناہگار امت کی فکر ہے، مجھے اپنی گناہگار امت کا غم ہے۔ اور یاد رکھنا جتنے بھی انبیاء و مرسلین گزرے، ہر نبی کو اپنی فکر تھی اور ہمارے نبی کو ہماری فکر تھی۔ جتنے بھی انبیاء مرسلین گزرے، ابن کثیر نے لکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو آدم علیہ السلام رونے لگے۔ ملک الموت نے کہا، اے ابن آدم علیہ السلام، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں غمگین ہیں؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں غم اس چیز کا کر رہا ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جس جنت سے مجھے نکالا گیا دوبارہ مجھے اس جنت میں داخل کیا بھی جائے گا کہ نہیں؟ ذرا بتائیے آدم علیہ السلام کو کس کی فکر؟ اپنی ذات کی۔ جس جنت سے مجھے نکالا گیا دوبارہ مجھے اس جنت میں داخل کیا بھی جائے گا کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے کہا، آدم علیہ السلام اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھائیے،
سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف بلند کی تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے تھے. حوران جنت آدم علیہ السلام کے استقبال کی منتظر تھیں. آدم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت میری روح قبض کر لے. جناب نوح علیہ السلام 1350 سال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر پاک ہے. بولیے کتنے سو سال؟ 950 سال قرآن مجید گواہ ہے. 950 سال صرف سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. عمر پاک ہے 1350 سال. ملک الموت آئے. سیدنا نوح علیہ السلام رو پڑے، غمگین ہوئے. ملک الموت اسرائیل نے کہا اے نوح علیہ السلام 1350 سال آپ دنیا میں رہے، ابھی تک آپ کا دل دنیا سے بیزار نہیں ہوا؟ ابھی تک آپ کا جی نہیں بھرا؟ بولیے کتنے سو سال دنیا میں رہے؟ 1350 سال. نوح علیہ السلام کا جواب سنیے. کہا ملک الموت تو کہتا ہے کہ میں 1350 سال زمین پہ رہا اور میرا جی نہیں بھرا؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک کمرے کے 2 دروازے، بس میں ایک دروازے سے کمرے میں داخل ہوا، بس میں جیسے ہی داخل ہوا تو دوسرے دروازے سے میری روح قبض کرنے کے لیے آ گیا. عمر پاک کتنی اور ہماری عمریں کتنی؟ اور ہماری عمریں یہ اور ہماری امیدیں ہزاروں سال پہ مشتمل ہیں. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم، میں ملک کا صدر بن جاؤں، لیکن عمر کتنی ہے؟ 60 سال ایوریج، زیادہ سے زیادہ بس اکا دکا 70 سال کے ہیں. یہ کتنا بڑا اجتماع ہے. آپ اس میں سے اگر چھانٹی کریں تو چند ایک لوگوں کی عمر 60 سال سے اوپر ہوگی، وہ بھی اللہ کی غنیمت ہے. باقی جیسی ہماری خوراکیں اور ہماری آمدن، جو ہمارے ذرائع ہیں، جو ہماری معیشت ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں. تو 1350 سال عمر پاک پانے والی ہستی کہتی ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں دنیا میں ایک لمحہ رہا ہوں. نوح علیہ السلام کو دوستو فکر کس کی؟ اپنی ذات کی. امام الانبیاء کے پاس ملک الموت آئے، کہا میرے محبوب علیہ السلام اللہ نے بھیجا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو یہ صرف اور صرف آپ کی ذات کو اختیار ہے. آپ سے پہلے نہ کسی کو یہ اختیار دیا گیا، آپ کے بعد نہ کسی کو یہ اختیار دیا جائے گا. اگر آپ چاہیں دنیا میں رہیں، اگر چاہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں. کہا اسرائیل ذرا انتظار کر، جبریل اللہ سے پوچھ کے مجھے بتایا جائے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. ادھر امام بخاری لکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے ملک الموت. کہا کدھر آئے ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے لگایا ایک تھپڑ. کہا تجھے تمیز نہیں؟ اس طریقے سے نبی کی بارگاہ میں آیا جاتا ہے؟ مفسرین نے جرح کے بعد یہاں لکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب سکھایا کہ نبیوں کے پاس ایسے نہیں آیا جاتا. وہاں ایک لمحہ قرآن کہتے ہیں کسی کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا. اور یہاں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل ٹھہر جا، جبریل اللہ سے پوچھ کے آ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا. جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض گزار ہوئے آقا علیہ السلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے صدقہ میں آپ کی امت کو ہم یہ فضیلت، یہ مقام دے رہے ہیں، آپ کا کوئی امتی مرنے سے، موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا ہم اسے معاف کر دیں گے. حضور علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ کس کو معلوم کہ وہ 1 سال کے بعد مرنے والا ہے، مشکل میری امت کی آسان کی جائے، اس میں کچھ اور رعایت کی جائے. کہا میرے محبوب علیہ السلام آپ کا مسلمان امتی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے گا نا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کہا باری تعالیٰ میری امت کی مشکل کو آسان کیا جائے، کس کو معلوم ہے کہ 1 ماہ کے بعد اس نے دنیا سے چلا جانا ہے، میری امت کی مشکل اور آسان کی جائے. کہا میرے محبوب آپ کا کوئی گناہگار امتی مسلمان
مرنے سے ایک ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا نا، ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عرض کی رب ذوالجلال کس کو معلوم کہ اسے ایک ہفتے کے بعد موت آنے والی ہے، میری امت کی مشکل کو اور آسان کیا جائے۔ کہا میرے محبوب علیہ السلام آپ کا امتی مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے گا نا، ہم اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیں گے۔ کہا میرے محبوب علیہ السلام نے باری تعالیٰ مشکل اور آسان کی جائے، کس کو معلوم کہ اس کی زندگی کا ایک دن باقی ہے، 24 گھنٹے کے بعد دنیا سے جانے والا ہے، مشکل اور آسان کر دی جائے۔ کہا میرے محبوب آپ کا گناہگار مسلمان امتی موت سے ایک گھڑی پہلے، ابھی نزاع طاری نہیں ہوا، موت سے ایک گھڑی پہلے سچے دل سے توبہ کر لینا، ہم اس کی بخشش اور مغفرت کر دیں گے۔ ہمارے نبی کی پھر عظمت کی کیا بات ہے۔ رسول اللہ عرض گزار ہوئے رب ذوالجلال یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کس کو معلوم کہ ایک گھڑی کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں، باری تعالیٰ میری امت کی مشکل کو آسان کیا جائے۔ کہا محبوب تیرے صدقہ میں تیرا گناہگار امتی موت کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، ملک الموت اس کے جسم سے روح کو نکال رہا ہوگا، اس کی زبان بند ہو چکی ہوگی، صرف دل دھڑک رہا ہوگا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل سے اگر وہ کہہ دے اے رب ذوالجلال میں توبہ کرتا ہوں، میرے محبوب ہم تیری امت کے سارے گناہوں کو اٹھا کے نیکیوں میں بدل کے رکھ لیں گے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقہ میں اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو مقام، یہ درجہ، یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو کہا التائبون، جو ایمان والے ہیں ان کی پہلی علامت، پہلی صفت، پہلی خصوصیت، پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے مثال دے کے بات کو سمجھایا۔ امام بخاری نے اس کو لکھا، رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ذرا آپ بتائیے بنی اسرائیل کس پیغمبر کی قوم تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ بولیے کتنے لوگ؟ 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ کسی کم علم کے پاس گیا، کم علم والے سے کہنے لگا میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہے؟ اب کم علم والا کہنے لگا منحوس ہماری بستی سے نکل جا، تیری وجہ سے کہیں ہماری بستی کے اوپر، ہمارے اس علاقے پہ، گاؤں پہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس نے کہا بخشش تو ویسے بھی نہیں ہے، 99 کا قاتل ہوں، کیوں نہ 100 پورے کر جاؤں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ سوال کس سے پوچھا؟ کم علم والے سے۔ جب آپ جہلاء سے اپنے مسائل کے بارے میں پوچھیں گے تو پھر وہ اپنی جہالت کے مطابق تمہیں جواب دے گا۔ میرا رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہا اے ایمان والو اگر تم نہیں جانتے تو پس پوچھو کس سے؟ جو جاننے والے ہیں، جو صاحب علم لوگ ہیں ان سے اپنے مسائل کے بارے میں فَاسْأَلُوا پوچھو، اہل ذکر، اہل ذکر سے جو جاننے والے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے چند ایک سوال ٹیلی ویژن سے سن کے، نیٹ سے سن کے یاد کر لیے، چند ایک اپنے پاس سے ملا لیے، آپ ان سے پوچھیں گے تو پھر معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے بنی اسرائیل والوں کا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے بھی قتل کیا، پہلے 99 کا قاتل تھا، اب بولیے کتنے کا ہو گیا؟ 100 کا قاتل۔ کچھ دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا، پھر دل میں ایک امنگ، ایک خواہش نے جنم لیا کہ کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، کیوں نہ توبہ کر لوں۔ پھر صاحب علم کے پاس آیا۔ بولیے کس کے پاس آیا؟ صاحب علم کے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم اور جاہل برابر، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہوتے۔ صاحب علم کے پاس آیا، اس سے آ کر کہنے لگا میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب یہ بات کون سنا رہا ہے؟ امام الانبیاء ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری بخشش ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ 100 کوئی قتل ہے، یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف چلا جا،
وہاں ایک اللہ والوں کی جماعت رہتی ہے، صاحب علم لوگ رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، ان کی صحبت اختیار کر، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بولیے کس کے پاس بھیجا؟ صاحب علم لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس۔ استاذ اقبال مولانا رومی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال کی بے ریا عبادت، بے ریا سمجھتے ہیں نا، 100 سال کی ایسی عبادت جو خالص بندے نے اللہ کے لیے کی ہو، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ صاحب علم کے پاس بیٹھنا۔ اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ تو کہا وہاں چلا جا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہ بندہ روانہ ہوا، چلا بیت المقدس کی طرف، بس ابھی کچھ سفر اس نے طے کیا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر دیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، جہنم والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ کیس دربار ربوبیت میں لگایا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں جگہ کی پیمائش کی جائے، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے، اگر اس نے ابھی سفر زیادہ طے نہیں کیا، ابھی یہ اپنی بستی اپنے علاقے کے قریب ہے تو جہنمیوں تم اسے جہنم میں لے جانا، اور اگر یہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے میرے نیک لوگوں کے قریب ہے تو اے جنت کے فرشتوں اسے جنت میں لے جانا۔ جگہ کی پیمائش کی گئی تو یہ سفر زیادہ طے کر چکا تھا۔ حضور علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں ارے ایمان والو میرا رب تو بہانے سے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں، ابھی صرف توبہ کا ارادہ کیا اور توبہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ رب کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے پہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کی پہلی نشانی نبی کریم علیہ السلام پہ نازل ہونے والی قرآن مقدس کتاب نے بتائی، التائبون، جو ایمان والے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بولیے وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان سے خطا ہو جائے، ان سے غلطی سرزد ہو جائے، ان سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ایمان والے کی پہلی قرآن مجید نے نشانی کیا بتائی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ بولیے وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسری علامت، دوسری نشانی ایمان والوں کی بتائی، العابدون، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایمان والا بولیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب چند ایک لوگ بول رہے ہیں باقی نہیں بول رہے۔ قرآن نے بتایا کہ العابدون، جو عبادت کرتا ہے وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ مومن بولیے کیا کرتا ہے؟ جو مومن ہے وہ بولے گا مومن بولیے کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ العابدون، مومن کی دوسری علامت، دوسری نشانی کی وہ اللہ کی پتہ یہ چل رہا جو عبادت کرتا ہے مومن وہ ہے، جو عبادت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ آج ہم نے اس جمعے میں یہ عہد کرنا ہے، آج کے بعد ہم نے مومن بننا ہے۔ مسلمان تو پہلے ہم ہیں۔ مسلمان اور مومن کی ڈیفینیشن جو علماء نے تعریف بیان کی، کہا مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے اپنی مانتا ہے، ایمان والا وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، وہ اللہ کی مانتا ہے۔ آج کے بعد ہم نے کس کی ماننی؟ اللہ کی۔ اور اللہ کہتا ہے جو میرے مانتا ہے نا وہ مومن ہے، اور مومن کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے۔ چلیے آپ نہ کیجیے گا لیکن عہد تو کرے نا، ارادہ تو کرے نا۔ مومن کی دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ ازبر کہا والعابدون، جو ایمان والا ہے اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ رب ارشاد فرماتا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے نہیں خلق کیا، وما خلقت الجن والانس، اللہ نے انسان اور جن کو نہیں بنایا، ہاں بنایا کس لیے؟ الا لیعبدون، اللہ نے پوری کائنات میں جو کچھ بنایا انسان تیرے لیے اور انسان تجھے بنایا اپنے لیے، سب کچھ تیرے لیے ہے، جو کچھ بنایا ہے، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ہر چیز کو تیرا خادم بنایا ہے، اور اے بندہ مومن تجھے اپنا خادم بنایا ہے۔ اب تو اگر خادم بنے گا تو سب کچھ تیرے تابع ہے، اور اگر تو اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا پھر تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا، ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو کہا جو عبادت کرنے والا ہے وہ مومن ہے، اور جو مومن ہے وہ عبادت کرتا ہے، جو عابد ہے بولیے وہ کون ہے؟ مومن، اور جو مومن ہے وہ عبادت کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں، اماں جان سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی عجیب بات بتائیں، حیران کن کوئی واقعہ سنائیں۔ ہماری ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی کون سی میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، حضور کی تو ہر بات ہی حیران کن تھی، سبحان اللہ، حضور کی تو ہر بات ہی عجیب تر تھی۔ کہا ایک رات میرے پاس تشریف لائے، تھوڑا سا آرام کیا پھر اٹھے، پھر آپ قیام کے لیے کھڑے ہوئے، طویل قیام کیا، حضور رونے لگے، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، اس میں آپ رو رہے ہیں، پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، پھر رو رہے ہیں، اتنا رات اتنا روئے، اتنا طویل قیام، رکوع و سجود کہ فجر کی بلال حبشی نے آذان دی، حضور نماز میں ہیں۔ پھر امام الانبیاء کی بارگاہ میں بلال حبشی حاضر ہوئے، عرض کی آقا فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام جانے لگے، ہماری ماں جی کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی آقا آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو گناہوں سے معصوم عن الخطا ہے نا، آپ کے تو گناہ نہیں ہیں، پھر آپ اتنی زیادہ عبادت، اتنی عاجزی انکساری، اتنا روتے کیوں ہیں؟ کہا اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں اپنے اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں امام الانبیاء ہو کر اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم تو امتی ہو، تمہیں پھر اللہ کی مجھ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں زیادہ ضرورت ہے، تمہیں اس کی زیادہ حاجت ہے۔ تو کہا ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کاش کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ کہا اللہ نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ ارے انسان تجھے تیرے رب نے بنایا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کر دینا، ہمارے ساتھ کوئی تعاون کر جائے، مشکل میں کام آ جائے تو ہم ساری زندگی سر اٹھا کے اس کے سامنے چلتے کہ یار یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے کا آپ احسان نہیں بھولتے، تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے پھر تمہیں عبادت پیدا کیا ہے، پھر بولو تم پر اس کا کتنا بڑا احسان ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، تو پھر تمہارے ذمہ لازم ہے، جس نے تمہیں بنایا تم اس رب کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ بایزید بسطامی جا رہے ہیں، چھوٹا سا رستہ ہے، آگے سے ایک جانور آ رہا ہے، کلب، چھوٹے کاف والا جانور آگے سے آ رہا ہے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ پہلے مجھے گزرنے دے، یہ سائڈ پہ ہو، وہ چاہتا ہے جانور پہلے میں گزر جاؤں، اور بایزید بسطامی کیا چاہتے ہیں کہ پہلے میں گزر جاؤں۔ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھہر گیا، میں بھی ٹھہر گیا، میں بھی ضد پہ اڑا ہوں اور وہ بھی۔ وہ کہتا ہے بایزید نیچے اتر، پہلے مجھے گزرنے دے، میں کہتا ہوں تو نیچے ہٹ، پہلے مجھے گزرنے دے۔ اس جانور نے بول کے مجھے کہا بایزید بسطامی کس چیز کا تجھے تکبر ہے، کس چیز کی اکڑ ہے؟ اس لیے کہ تو انسان ہے، ذرا مجھے بتا تیری کون سی اچھائی تھی، تیری کون سی نیکی تھی جس وجہ سے اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور میری کون سی خطا تھی، میرا کون سا جرم تھا
جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جانور بنایا۔ تیری کون سی اچھائی تھی؟ تجھے انسان بنایا۔ میرا کون سا گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے جانور بنایا؟ اے بایزید، اپنے اوپر تکبر اترا نہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے کرم سے تجھے انسان بنا دیا، مجھے جانور بنا دیا۔ وہ تجھے جانور بھی بنا سکتا تھا، مجھے انسان بھی بنا سکتا تھا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں اس نے مجھے سمجھایا یہ، ارے انسان، اگر تجھے انسانیت کا لبادہ اللہ نے پہنا دیا ہے، اب تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ تو کہا ایمان والوں کی دوسری علامت، دوسری نشانی، دوسری خوبی، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ العابدون، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، والحامدون، اور ایمان والوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، والحامدون، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی 7 سے 8 صفات بیان کی، ان میں سے شروع کی 3 صفات آپ نے سماعت کی۔ التائبون، جو مومن ہے اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ سچے دل سے، بولیے، وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اس کی دوسری خوبی، دوسری نشانی یہ ہے کہ العابدون، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، والحامدون، اس کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی پاکی بولتا ہے۔ تعریف بولیے کس کی کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی پاکی اس طرح بیان کرو، اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنی اللہ کی تعریف کرو کہ دیکھنے والے تمہیں پاگل کہیں، اس طرح اللہ کی محبت میں تم دیوانے ہو جاؤ۔ تو کہا ایمان والوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ رب کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کہا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی پاکی نہیں کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے مال کو برباد کر دیتا ہے، ان کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ان کا بزنس، ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ بس آپ اس بات کو سامنے رکھ کے ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، تجزیہ کریں کہ آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر دوسرا بندہ معیشت کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہیں پریشان؟ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، پورے گھر کے 8 افراد ہیں، کیا مرد کیا عورت، ہر بندہ کمائی میں لگا ہوا ہے، نوکری پیشہ ہے، ہر بندہ مزدوری کر رہا ہے، لیکن کچن پھر بھی صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا۔ اے ہماری مقدس کتاب قرآن مجید بتا پھر تو، ہم پریشان ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ رب کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے لوگو اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کی پاکی بیان نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا مال برباد کر دے گا، تمہاری معیشت کو دن کا تباہ کر دے گا، اجاڑ دے گا۔ ہاں اگر اپنی معیشت کو توانائی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو، اپنی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بولو۔ ایمان والو تمہارے اندر خوبیاں یہ ہونی چاہیے، اگر گناہ ہو جائے تو سچے دل سے، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے یا ٹائم نہیں ہے تب بھی تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تیسری خوبی والحامدون، ذکر کرنا ہے تو کس کا؟ اللہ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں سمجھنے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما دے۔